ایک کلام، اس کو میں قصیدہ ہی کہوں گا، وہ یہ کہ منم غلام حضرت شاہ نجف۔ تو ہمارے ہاں سنی نعت خواں بھی جو ہیں وہ اپنے اسٹیجوں پہ وہ زہیب علی اشرفی بھائی اور یہ دیگر نعت خواں جن کے نام مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس باقاعدہ ان کی کلپس آئی ہیں لوگوں نے، پھر دوسرے ہمارے جو علماء ہیں ان کے بھی کلپس میں نے سنے، کہ جو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح سے اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ نوحہ ہے، سنیوں کا اسٹیج ہے اور ہم دوسروں کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس میں مشابہت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ من تشبہ من قوم فمنہ۔ تو اب یہ بات میں آپ کو بات بتاتے چلوں، ایک تو سب سے پہلے اس حدیث کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پوری حدیث کس وے پہ ہے، اس کا سینیریو کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ ان سب سے پہلے دیکھیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ منم غلام حضرت شاہ نجف، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حضرت شاہ نجف مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا غلام ہوں، آپ کے در کا غلام ہوں، روح علی، ریحان علی، رضوان علی، اس طرح سے ہے۔ اب جو سنیوں نے پڑھا ہے اس کو سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، بڑے معذرت کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سماعت کیجیے گا اور وسعت نظری وسعت قلبی کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کہ ہم فوراً سے پہلے جو ہے وہ فتووں کے توپ لے کر آ جاتے ہیں، لوگوں کو بد مذہب کرنے کے لیے، ناسبی کرنے کے لیے، خارجی کرنے کے لیے، رافضی کرنے کے لیے، تو یہ ان کا ہے، تو اس طرح سے۔ میرے بھائی کوئی معیار ہوتا ہے، جو چیز جتنی غلط ہے اس کو اتنی ہی غلط کہی جائے گی، پوری نہیں کہی جاتی۔ اور آپ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو توڑنے کی نہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کم از کم اس کلمے میں تو برابر ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی جو اسلام میں جو فرقے ایسے ہیں جو فروعات کی بنیاد پر نمودار ہوئے ہیں یا کوئی فروعی اختلاف ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور دیکھیں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی ایسے بندے کو آپ اسپیسیفک کافر کہنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ لگا دیں کسی بھی ان کے ذاکر کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی ان کے نوحہ خواں کو، کوئی بولو بھائی یہ نام لے کے میں کہہ رہا ہوں بندہ کافر ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں بھی اس بحث پہ جا ہی نہیں رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنے ذہنوں کو وسیع کرائیں۔ ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا جہاں نام آتا ہے ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اہل بیت کا ذکر یا تو اس بات کے لیے رہ گیا کہ بس ہم یہ سکھائیں کہ انہوں نے نماز ایسے کی تو انہوں نے جہاد ایسے کیا۔ حقیقت جو تعلیم ہے، جو معاملات ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی عالم اس طرح کا بیان کر دے کہ جس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رافضی ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا ہے۔ اور ہم نے اٹھا کے سیدھا کہ یہ وہ ہو گیا ہے، یہ ان کے نام وہ لیتے ہیں، ان کا ذکر وہ لوگ کرتے ہیں، ہم نے اٹھا کے سیدھا ان کے کھاتے میں ڈال دیا اور اپنا تعلق ہم نے برات کا اعلان کر دیا معاذ اللہ۔ اور بھائی اگر اللہ نہ کرے آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو آپ کے کہو گے یار اب بھائی آپ نے ہماری زمین پہ قبضہ تو کر لیا ہے، اب ایسا کہ آپ رکے، میں گھر سے فائل اوریجنل لے کر آ رہا ہوں، لیز ٹرانسفر وغیرہ میں آپ کے نام پہ دیتا ہوں، رجسٹری آپ کے نام پہ دیتا ہوں، قانوناً بھی آپ کو مالک بنا دیتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں آپ؟ بھئی اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے منم، کسی نعت خواں نے اس کلام کو پڑھا ہے، کوئی ہمارا ہی بندہ ہے، تو اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ اسٹیج ان کا ہو تو ہمارا ہو، یہ کون سے طریقہ کار ہے، کس قسم کی گفتگو ہے؟ میرے بھائی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، خدا را لوگوں کو توڑنے کی نہیں کوشش کریں۔ کم از کم ان باتوں کی طرف جو آپ کے درمیان ان کے درمیان، میں ادھر بھی کہوں گا کہ آپ ادھر وہاں والے بھی ایسی باتیں نہ کریں جو دیکھیں ایک آدمی کی عزت، ایک عام مسلمان کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ تو پھر آپ سمجھے، پھر ایک صحابی ہوں، پھر اہل بیت ہوں، پھر اللہ کے ولی ہوں، تو اس طرح کی گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کے کلام پڑھیں اس کے اوپر آپ فوراً ان کو منع کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسی گفتگو میں معاذ اللہ سن، اس سے بہتر ہے کہ کوئی گانا سن لیا جائے، یار استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، مولا کائنات کے نام سن رہا ہے، وہ کوئی ٹرمپ کے نام تھوڑی سن رہا ہے۔
آپ کس طرف قوم کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود تو آپ بات اور قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ، آپ کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے، او بھائی ہمارے لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں، کہاں لکھے ہیں، کدھر ہے، مجھے بتائیں تو صحیح سر آپ. ہمارے تو اس موضوع پہ گفتگو کرنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر ایک کو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تشابہت ہے. آپ کو میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اگر آپ کو فتاوی رضویہ سے بتاؤں نا کہ مشابہت ہوتی کیسی ہے، آپ نے پوری اس کی کیٹیگرائی کی، اس کی کیٹیگری کی آپ نے کہ مشابہت التزامی، مشابہت لزومی، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو بیان کی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے ایک ایسی گفتگو سے فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کی محبت لوگوں کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بندہ ایک محبت کی عقیدت کا اظہار اگر کسی کلام سے کر رہا ہے، اور وہ کلام پورا وہ نہیں ہے، وہ پڑھنے والا بھی سنی، پڑھنے والا بھی سنی، اسٹیج بھی سنی، اور وہ اس طرح کا کلام پڑھا، اس میں کیا مسئلے کی بات ہے یار؟ کیوں لوگوں کے درمیان جو ہے اختلاف اور لوگوں کے درمیان افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جو حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ من قوم بقوم فہو منہم، اس پورے حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت. ایک تو دیکھیں میں ابھی وہ حدیث صرف آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، حالانکہ ہمارے بس یہ حدیث لے کے کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں. مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5114. آپ حضرت ابن عمر سے وہ حدیث روایت آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا. سمجھ میری بات کہ میں تلوار کے ساتھ جہاد کروں، حتی یعبد اللہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرا رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نیزے کے تحت رکھا ہے. پھر فرمایا وجعل الذل والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری حدیث جو بیان فرما رہے ہیں وہ ایک قوم کافر سے مخاطب ہو کر بات ہو رہی، ان کے ساتھ جہاد، ان کے ساتھ تیر، یہ سارے معاملات، جو میری مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور میری ماتحت اس کو لکھا گیا. یہ ساری چیزیں جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ اس میں سے ہوگا. تو آپ سمجھے تو صحیح. اور ہمارے ہاں بس لقیر کے فقیر بنے ہوئے. تعالی حضرت علیہ رحمہ نے یہ جب یہ پوری باب اس کو التزامی، اور اس کے بعد آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اس طرح کے مسائل میں حق تحقیق و تحقیق حق یہ ہے کہ تشبہ دو وجہ پر ہوتا ہے، التزامی و لزومی. التزامی یہ کہ یہ شخص کسی قوم کے طرز و وضع خاص اسی قصد سے اختیار کرے کہ ان کی سی صورت بنائے اور ان سے مشابہت حاصل کرے، حقیقتاً تشبہ اسی کا نام ہے. اور پھر آپ آگے التزامی لزومی کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر صفحہ نمبر 530 اور 534 میں آپ فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع و مکروہ ہے. سنیے گا میری بات. اب اعلیٰ حضرت لکھ رہا تھا، ہم اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں مانتے اور ان کی بھی نہیں مانتے، اپنے مفاد اور مطالب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بھی ناراضی کیا ہوا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اپنے مطلب اور مقصد کے لیے میرے نام کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا کوئی اپنے اندر سے آپ علم نافع لے کر آئیں، آپ لوگوں کے اندر اس طرح کے معاملات نہ کریں. کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، اہل بیت کی محبت میں معاملات کرے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کی محبت کر کے وہ کسی صحابہ کی تنقید سے توہین کرے، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کے شعار ہے، نہ اسلام کو پسندیدہ یہ عمل ہے. میں نے پہلے یہ ایک بات کہی کہ ایک عام آدمی کی تنقید سے توہین اسلام کو نہیں برداشت، تو پھر کسی صحابی کی کیسے؟ لیکن لازمی سی بات ہے صحابہ میں ایک درجہ بندی ہے. یہ میں نے نہیں کیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان، اہل بیت ہے. اب کوئی مولا، اب آپ کو یہ کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک حد تک من کنت مولا فاز علی و مولا والی حدیث پر ہمارے لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ان کے مشابہت ہے، تو وہ اس دن وہ ہوا تھا. میں ابھی وہ چیپٹر نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں. آپ نکلیں ان باتوں سے. اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن کے اندر فرض کی ہے، مودت کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ نکلیں ان باتوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھیں
یہ بڑی کمال کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے ہر قسم کی رجس کو اہل بیت سے دور کیا. یہ نہیں مطلب ہے کہ اہل بیت میں رجس ہے، بلکہ جس بندے کے اندر گندگی رجس ہے نا، اللہ اس بندے کو بھی اہل بیت سے دور کرتا ہے، کیونکہ وہ طاہرکم تطہیرا. تو خدا را اس طرح کے معاملات نہ کریں، لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں میں جو ہے وہ انتشار نہ پیدا کریں، قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں. خدا را جوڑنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ان باتوں سے باہر نہیں نکلا جا رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع و مکروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو. بتا مجھے پڑھنے والے کی کیا نیت ہے کہ میں اہل تشیع ہو رہا ہوں؟ وہ تو اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. منم غلام حضرت شاہ نجف. اب تو نہیں ہے تو بھائی تو نہیں رہو، الحمدللہ ہم تو ہیں. وہ جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اگر کسی نے یہ نعرہ دل سے لگا لیا تو اللہ ان کا بھی بڑا بار کرے گا. آپ مہربانی کریں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کو نہیں ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں یہ ساری چیزیں. تو اعلیٰ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ تشبہ وہی ممنوع و مکروہ جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو، یا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار خاص یا فی نفس ہی شرعن کوئی حرج رکھتی ہو. ابھی کیا شعار خاص ہے ان لوگوں کا، ہم ان کے حوالے کر دیں؟ مولا کائنات تو سب کے، من کنت مولا فاز علی مولا. سب سے پہلے حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں کہتا ہوں میرا علی مولا ہے. ہم کہ نہیں ان کے ہیں. بھئی آپ کہہ سکتے ہم تو نہیں، مومنوں کے ہیں. جس کے دل میں ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں مولا علی کی محبت رکھی ہے. یا فی نفسی شرعن کوئی حج رکھتی ہو، بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں. بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی. تو برائے مہربانی مشابہت ہو گیا تو یہ صرف کھانے اور پینے اور پہننے سے تھوڑی ہو جاتا. مشابہت انہی چیزوں میں مانی جائے گی جو التزامی صورت پائی جاتی ہو، جو خاص بد مذہبوں کا شعار خاص ہو، یا فی نفسی اس میں کوئی شرعن کوئی حرج ہو. کچھ ہو سکتا ہے کہ بھی شعار خاص بھی، لیکن فی نفسی شرعن اس میں کوئی حج نہیں رکھتا. اب پین شرٹ کا معاملہ دیکھ لیں، پہلے بڑے مسائل تھے، اب کوئی مسئلہ نہیں. اب تو آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں، امام بھی پین شرٹ پہن کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے. پھر تو خدا را قوم کو برباد نہ کریں، قوم کے اندر افتراق کو انتشار نہ پیدا کریں. اگر آپ عالم ہیں تو پھر عالم حقیقی، عالم ربانی کی طرح کلام کرنے کی کوشش کریں. اب جس کی مرضی ہو کہ وہ آ جائے ویڈیو بنا لے اور جو بھی بات کر لے، تو ایسا نہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کی ان دو جملوں سے لوگ کن بارگاہوں سے دور ہو رہے ہیں. آپ کی ان 5 منٹ کی تقریر سے لوگوں کے دلوں میں کن بارگاہوں کا بغض پیدا ہو رہا ہے، یا کن بارگاہوں سے دور ہو رہے ہیں، یا کن بارگاہوں کے حوالے سے تعظیم میں کمی پیدا ہو رہی ہے، تنقیص ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. میں کسی کو ٹون نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت حال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور جو نعت خواں حضرات اس طرح کے کلام پڑھ رہے ہیں، بھئی وہ اپنی محبت کا نذرانہ مولا کائنات کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ منم غلام حضرت شاہ نجف. یہ تو فخر کی بات ہے، الحمدللہ ہم خود منم غلام حضرت شاہ نجف، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اللہ اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے.